انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم سامعین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں حضرت انسان کو بسانے کے بعد دو طرح کی تقسیم فرمائی۔ ایک ماننے والے اور دوسرے انکار کرنے والے، ایک فرما بردار اور دوسرے نافرمان، ایک اہل ایمان اور دوسرے کفار، ایک اصحاب المیمنہ اور دوسرے اصحاب المشأمہ، ایک اصحاب الجنہ اور دوسرے اصحاب النار۔ یقیناً پہلا طبقہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے اور دوسرا طبقہ محبت الہی سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت یہ اہل ایمان کی پہچان ہے اور محبت الہی سے محرومی یہ کفار کا خاصہ ہے۔ مومن بہر صورت ذات خداوندی سے محبت اور عقیدت کا تعلق رکھتا ہے۔ خود باری تعالیٰ نے اس محبت کا ذکر فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت میں شدت یعنی انتہا درجے کی محبت یہ اہل ایمان کی پہچان ہے۔ دنیا میں بھی اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو چند وجوہات کی بنا پر کرتا ہے، یعنی محبت کسی سے ہو تو اس کی ایک وجہ حسن و جمال ہے۔ محبت کی جتنی وجوہات ہیں وہ ساری ذات خداوندی میں کمال درجے کی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ حسینوں سے حسین ہے، جمیلوں سے جمیل ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے خود حسن و جمال کو تخلیق کیا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ جس ذات نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال سے نوازا، کہ جن کے حسن و جمال کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کے پورے کاٹ لیے اور انہیں احساس تک نہ ہوا۔ اس قدر حسن و جمال کو تخلیق کرنے والا خالق خود کتنا حسین ہوگا۔ وہ خالق کہ جس نے حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال عطا کیا، ایسا حسن و جمال کہ جو بھی دیکھتا
دیکھتا ہی رہ جاتا۔ جس نے بھی دیکھا دیکھ کر تعریف کی، یہاں تک کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہری عیب نہ ڈھونڈ سکے۔ آپ علیہ السلام کی مخالفت تو کی، لیکن کبھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر انگلی نہ اٹھا سکے، کبھی آپ کی ذات کے متعلق وہ بات نہ کر سکے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو، جمال کو عیب زدہ کر سکتی ہو۔ تو اس قدر حسن و جمال کو تخلیق کرنے والا خالق خود کتنا حسین ہوگا۔ وہ خالق کہ جس نے انسان کو تخلیق کیا تو اس کے حسن و جمال کو بیان کرنے سے قبل قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ یہ مخلوق جسے انسان کہتے ہیں خالق کائنات نے بڑی خوبصورت بنائی ہے۔ یہ خوبصورتی کو تخلیق کرنے والے خالق کے حسن کی کیا انتہا ہوگی۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔ ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے، اپنے تئیں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ کہنے لگا یا اللہ، تو اکیلا رہتا ہے، تو تنہا رہتا ہے، تیرے پاس تو کوئی نہیں ہوتا، نہ تیرے بال سنوارنے والا کوئی ہوگا، نہ تجھے تیل لگا کے کنگھی کرنے والا کوئی ہوگا، نہ ہی تیری کوئی خدمت کرنے والا ہوگا۔ یا اللہ، اگر میں تیرے پاس ہوتا تو میں تیرے بال سنوارتا۔ یہ اس کا ایک اپنا تصور تھا اللہ کی ذات کے بارے میں، حالانکہ اللہ کی ذات ان جسموں سے، ان جسم کے اعضاء سے مکمل طور پر بری ہے، تو وہ اپنا اللہ سے تصور عشق پیش کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے سنا تو اسے ڈانٹا، فرمانے لگے شرم نہیں آتی، اللہ کو جسم میں قید کرتے ہو، یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری طرح جسم میں مقید نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ اسے ڈانٹتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے موسیٰ اسے نہ ڈانٹو، اسے یہ تو نہیں پتہ کہ میں کیسا ہوں، اسے یہ تو نہیں پتہ کہ میری حیت کیا ہے، اسے یہ تو نہیں پتہ میری صورت کیا ہے، اسے یہ تو نہیں پتہ کہ میں کس طرح کا دکھتا ہوں، لیکن یہ میرے سے جو باتیں کر رہا ہے، یہ میرے متعلق جس خیال کو پیش کر رہا ہے وہ عشق میں ڈوب کر رہا ہے، اور مجھے اس کا یہ انداز پسند آیا ہے، مجھے اس کا عشق بھا گیا ہے، مجھے اس کی محبت اچھی لگی ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو یقیناً جو اللہ سے محبت کرتا ہو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً اللہ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے، اور محبت کی بڑی وجہ حسن و جمال ہے، تو اللہ کا حسن و جمال سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ حسن و جمال کا خالق اتنا حسین ہے، اتنا حسین ہے کہ اگر اس کے بنائے ہوئے انسانوں کو انسانی آنکھ دیکھنے کی سکت نہیں رکھتی، جیسا کہ ملا علی قاری فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن تھا وہ مکمل طور پر ظاہر ہی نہیں کیا گیا تھا، یعنی اللہ نے رسول اللہ کو جو حسن عطا کیا تھا وہ سارا کا سارا
آپ پر ظاہر نہیں کیا تھا، اس لیے کہ اگر وہ حسن ظاہر کر دیا جاتا تو کسی آنکھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اس کی دید کر سکتی، اسے دیکھ سکتی۔ جس خالق نے حسن کو تخلیق کیا، بھلا اس خالق کو دیکھنے والی کوئی آنکھ کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوات والتسلیمات بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ ان پر وحی بھی بھیجتے ہیں، لیکن کبھی طور کے جلووں میں اللہ ان سے ڈائریکٹ بات بھی کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ سے خواہش کرتے ہیں، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں انی ارا، میں دیکھوں، میں دیدار کروں، میں تیری دید کروں۔ اللہ فرماتے ہیں لن ترانی، موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، تجھ میں میری دید کی سکت اور طاقت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اصرار بڑا، لاڈلے پیغمبر تھے، کلیم اللہ تھے۔ اللہ نے فرمایا اچھا طور پہ آ جانا۔ اللہ نے اپنا دیدار نہیں کروایا بلکہ اپنے نور کی ایک کرن وہاں بھیجی، اور اس نور کی ایک کرن کی دید کر کے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو آئے تھے وہ اس کرن کے دید کی سکت نہیں رکھتے تھے، جل کر راکھ ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ کو ہوش آیا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے پہلے ہی کہا تھا تم مجھے دیکھ نہیں سکتا، ابھی میں تو سامنے آیا ہی نہیں، یہ تو میرے نور کی، میرے حسن کی ایک کرن کا جلوہ ہوا تھا جس کی تمہیں سکت نہیں تھی، جس کے دید کی تمہیں طاقت نہیں تھی، تم بے ہوش ہو گئے۔ چونکہ منصب نبوت پر فائز تھے، باقیوں سے ہمت اور طاقت میں زیادہ تھے، باقی تو جل کر ہی راکھ ہو گئے۔ تو یہ اللہ کا حسن و جمال ہے جس کی دید کی دنیاوی آنکھ طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ بڑا حسین ہے، اللہ بڑا جمیل ہے، اللہ بڑا خوبصورت ہے۔ اس کے حسن و جمال کو، اس کی خوبصورتی کو لفظوں میں پرویا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کے حسن و جمال کو کوئی زبان بیان ہی نہیں کر سکتی۔ اس کے حسن و جمال کو کوئی قلم لکھ ہی نہیں سکتا۔ اس کے حسن و جمال کا کوئی تصور اور خیال احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ اتنا حسین و جمیل، جنت میں اللہ کیا کچھ نہیں عطا کریں گے، ہر شے ملے گی، جو چاہیں گے مل جائے گا، کھانے کو، پینے کو، رہنے کو، وہ نعمتیں جو انسانی تصور سے بھی بالا تر ہیں۔ جب سب کچھ جنتیوں کو ملے گا تو جنتیوں سے پوچھا جائے گا کسی شے کی خواہش کمی ہے؟ کہیں گے نہیں، سب کچھ مل گیا، ہر شے میسر ہے۔ اس سے بڑھ کر بڑا اور کیا نعمت ہوگی؟ اس سے بڑھ کر بلا اور کیا لطف ہوگا؟ اس سے بڑھ کر بلا اور کیا مزہ ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے جنتیوں سے آؤ آج میں تمہیں دیدار کرواتا ہوں اپنا۔ اور جب جنتیوں کو اللہ جنت میں دیدار کروائیں گے، جنتی اللہ کی دید میں مدہوش ہو جائیں گے، سالوں گزر جائیں گے، احساس بھی نہیں ہوگا۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہوگی۔ تو وہ حسین و جمیل ہے، بڑا ہی حسین و جمیل ہے۔ تو ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اگر حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو پھر پہلا حقدار اللہ ہے۔
حسن و جمال کی وجہ سے اگر کسی کو محبوب بنانا ہے تو پھر سب سے پہلے اللہ کو محبوب بنایا جائے، اس لیے کہ اس سے زیادہ حسین و جمیل اور کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ حسین و جمیل بھی ہے۔ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، کسی کے ساتھ پیار کرتے ہیں، تو اس کے احسان کی وجہ سے کہ مجھ پر کوئی احسان کر دے، میں اس سے عقیدت اور محبت کا رشتہ قائم کر لیتا ہوں کہ یہ میرا محسن ہے، یہ میرا منعم ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، اس نے مجھ پر انعام کیا ہے، یہ مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا، مجھے اس سے عقیدت ہے، مجھے اس سے پیار ہے، مجھے اس سے الفت ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ ارے اگر کسی کے احسان کی وجہ سے کسی سے پیار کیا جاتا ہے تو پھر سب سے پہلا حق اللہ کی ذات کا ہے، اس لیے کہ اللہ کا انعام ہم پر سب سے بڑھ کر ہے، اللہ کا احسان ہم پر سب سے بڑھ کر ہے۔ ہم اللہ کے انعامات اور احسانات کو اگر شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے۔ کیا یہ اس کا احسان نہیں کہ اس نے ہمیں یہ جسم عطا کیا؟ کیا یہ اس کا احسان نہیں کہ اس جسم میں طاقت بخشی؟ یا کیا یہ اس کا احسان نہیں کہ اس نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی؟ کیا اس کا احسان نہیں سننے کے لیے کان دیے؟ کیا یہ اس کا احسان نہیں بولنے کے لیے زبان عطا کی؟ کیا یہ اس کا احسان نہیں سننے کی قوت عطا کی؟ کیا یہ اس کا احسان نہیں چھونے کی حس عطا کی؟ تو اللہ کے احسانات میں سب سے بڑا احسان خود ہماری ذات ہے کہ اگر ہم اپنی ذات میں ہی غور و فکر کرتے چلے جائیں تو اس کے اتنے احسانات ہیں ہماری ذات میں ہی، ہم انہیں بھی شمار نہیں کر سکتے۔ نہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس نے ہمیں جینے کے لیے آکسیجن دی، یہ اس کا احسان ہے۔ پینے کے لیے پانی دیا، یہ اس کا احسان ہے۔ کھانے کے لیے خوراک دی، یہ اس کا احسان ہے۔ زمین سے غلہ دیا، اس کا احسان ہے۔ کھانے کے لیے جانور عطا کیے، حلال جانور دیے، یہ اس کا احسان ہے۔ سمندری مخلوقات کو ہماری خوراک بنایا، یہ اس کا احسان ہے۔ اس نے ہمیں دنیاوی نعمتوں سے بر دیا، اچھا لباس پہننے کو دیا، اس کا احسان ہے۔ ہمیں اچھے ماحول میں رکھا، اس کا احسان ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمیں دولت ایمان سے سرفراز کیا، یہ اس کا احسان ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن ہی نہیں سکتے۔ اس نے تم پر ان گنت انعامات کیے ہیں، ان گنت احسانات کیے ہیں۔ نہیں، یہ تو دنیا کے احسانات ہیں جنہیں ہم گن نہیں سکتے، جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ فرماتا ہے مت کل متاع الدنیا قلیل، یہ جو دنیا کے احسانات ہیں، یہ جو دنیا کے نفع ہیں، یہ جو دنیا کے فائدے ہیں، یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں، قلیل، یہ تو تھوڑی سی ہیں، یہ تو بہت کم ہیں۔ اور تمہیں جب اگلے جہان میں انعامات اور احسانات کی بارش برسائے گا دنگ رہ جاؤ گے۔ تو اس کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں۔ اگر ہمارے مشکل وقت میں کوئی کام آ جائے، ہم سمجھتے ہیں یہ سب سے بڑا محسن ہے، یہ سب سے بڑا منعم ہے، اس کا مجھ پر بڑا کرم ہے، بڑی مہربانی ہے۔ لیکن ان ساری مہربانیوں سے ہٹ کر، ان سارے مہربانوں سے ہٹ کر، ان سارے محسنین سے ہٹ کر سب سے بڑا محسن اللہ ہے۔ اللہ کی ذات کے ہم پر سب سے زیادہ احسانات ہیں۔ تو اگر کسی سے محبت اس کے احسان کی وجہ سے کی جانی چاہیے
تو سب سے زیادہ حقدار اللہ کی ذات ہے کہ اللہ کے ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے، اس لیے محبت بھی سب سے زیادہ اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے۔ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کسی اور سے محبت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر حسن و جمال کی وجہ سے محبت کی جائے تو سب سے زیادہ حق اللہ کی ذات کا، اگر احسان و انعام کی وجہ سے محبت کی جائے تو اللہ کی ذات کا حق سب سے زیادہ ہے۔ دنیا میں ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے کمالات اور اس کی صفات، اس کی خوبیوں کی وجہ سے کہ یہ بہترین کھلاڑی ہے، مجھے اس کے بہترین کھیلنے کی وجہ سے اس سے محبت ہے، یہ بہترین معمار ہے، اس کی کاریگری کی وجہ سے مجھے اس سے محبت ہے، یہ بہترین فلاں کام کو انجام دینے والا ہے، اس کی فنکاری کی وجہ سے مجھے اس سے محبت ہے۔ ہم دنیا میں اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو ایک وجہ کمالات ہوتے ہیں، صفات ہوتی ہیں، اور اللہ کمالات میں سب سے بڑھ کر ہے، صفات میں سب سے بڑھ کر ہے۔ جیسے کمالات اللہ کے ہیں ویسے کسی اور کے نہیں، جیسی صفات اللہ کی ہیں ویسی کسی اور کی نہیں۔ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ دنیا میں جتنے کمالات ہیں ان کمالات کا خالق بھی تو اللہ ہی ہے۔ دنیا میں ہم کسی میں بھی کوئی کمال دیکھتے ہیں، کوئی خوبی دیکھتے ہیں، کوئی صفت دیکھتے ہیں تو حقیقت میں اس صفت کا خالق، اس کمال کا خالق، اس خوبی کا خالق اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے ہی یہ کمالات تخلیق کیے ہیں، اللہ نے ہی یہ خوبیوں والوں کو تخلیق کیا ہے، اللہ نے ہی ماہرین کو تخلیق کیا ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمد کا مطلب کیا ہے؟ الحمد میں الف لام جنس کا ہے، حمد کہتے ہیں تعریف کو، الحمد کا مطلب ہوگا جن سے تعریف جتنی بھی ہے۔ آسان لفظوں میں عرض کروں تو الحمد، دنیا میں جتنی بھی تعریفیں ہیں ساری کی ساری اللہ کی ہیں۔ ہم کسی مستری کی کاریگری کو دیکھ کر کہتے ہیں کمال کا کاریگر ہے، یہ حقیقت میں اس کاریگر کی تعریف نہیں بلکہ اس کو یہ کمال دینے والے اللہ کی تعریف ہے۔ ہم کسی فنکار کی فنکاری دیکھ کر تعریف کرتے ہیں، یار کیسا فنکار ہے، قابل تعریف ہے، یہ حقیقت میں اس فنکار کی تعریف نہیں ہے، یہ اس فنکار کو فنکاری دینے والے بڑے فنکار کی تعریف ہے، اس کاریگر کی تعریف ہے، اس کارساز کی تعریف ہے۔ ہم کسی میں کوئی خوبی دیکھتے ہیں، خوبی دیکھ کر تعریف کرتے ہیں، کتنی اچھی خوبی ہے، کتنی اچھی صفت ہے اس کے اندر، وہ اس صاحب صفت کی جو تعریف کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے۔ الحمد، دنیا میں کوئی بھی کسی کی بھی تعریف کر رہا ہو حقیقت میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ دیکھیے نا، ایک آدمی ہے فرنیچر کا کاریگر ہے، فرنیچر بنا کے اس نے رکھ دیا، دیکھنے والا یار کمال کا فرنیچر ہے، بڑا خوبصورت فرنیچر ہے، کاریگر کو وہ کچھ نہیں کہہ رہا، وہ پوچھتا بھی نہیں ہے کس نے بنایا ہے، وہ فرنیچر کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، کاریگر خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے یہ فرنیچر میرا ہے، یہ اس کی تعریف جو کر رہا ہے وہ میری تعریف ہے۔ کوئی شاگرد کمال کر دکھائے، لوگ کہیں یار یہ تو بڑا اچھا جوان نکلا، اس نے تو بڑی اچھی تقریر کی، بڑا اچھا پرچہ حل کیا۔ اب جو تعریف شاگرد کی ہو رہی ہے خوش استاد ہوتا ہے، کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہی محنت کا ثمر ہے، میری محنت کا ثمر ہے، یہ جو اس کی تعریف ہو رہی ہے حقیقت میں یہ میری ہے۔ تو ان ساری تعریفوں کے پیچھے حقیقت میں ہم جب بھی کسی کی تعریف کرتے ہیں وہ اللہ کی تعریف ہے، اس لیے کہ سب کو بنانے والا اللہ ہے۔ الحمد،
جن سے تعریف جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی ہے، جتنی تعریفیں کی جاتی ہیں وہ اللہ کی ہیں، جتنے کمالات کی تحسین کی جاتی ہے وہ اللہ کی ہے، جتنی صفات کی تحسین کی جاتی ہے وہ اللہ کی ہے، جتنی خوبیوں کی تحسین کی جاتی ہے وہ اللہ کی ہے، تو سب سے زیادہ کمالات والا وہ ہے۔ اگر کمالات، اوصاف، خوبیوں کی بنا پر کسی سے محبت کی جاتی ہے تو ذرا تصور کرو ان کمالات، ان اوصاف، ان خوبیوں کا خالق خود کس مقام پر ہوگا۔ وہ ہم کسی کے سننے کی تعریف کریں تو وہ ایسا سننے والا ہے کہ وہ بات بھی سنتا ہے جو زبان پر نہیں آئی، ابھی دل کے نہا خانوں میں ہوتی ہے، لیکن علیم بذات الصدور، وہ اسے بھی سن لیتا ہے۔ ہم اس چیز کو جو ہماری نظر کے سامنے آتی ہے یا نظر جس کو کیچ کر سکتی ہے اسے ہی دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ہر اس شے کو دیکھتا ہے جس کا وجود ہے۔ وہ پتھر کے اندر کیڑے کو بھی دیکھتا ہے، وہ پتھر کے اندر چلتے ہوئے حرکت کرتے کیڑے کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ ایسا دیکھنے والا کہ اس جیسا کوئی دیکھ سکتا نہیں، وہ ایسا سننے والا کہ اس جیسا کوئی سن سکتا نہیں، وہ ایسا پکڑنے والا کہ اس جیسا کوئی پکڑ سکتا نہیں، وہ ایسے کمالات کا مالک جسے زندہ رکھنا چاہے کوئی مار نہیں سکتا، جسے مارنا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا، ویسے کمالات کا مالک چاہے تو لمحوں میں کائنات کو سمیٹ کر رکھ دے، اسے کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے فرمایا کہ کن فیکون، جب وہ کسی شے کے بارے میں چاہتا ہے ہو جائے، ویسا ہو جاتا ہے۔ وہ انسانی ارادوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ وہ اس پر قادر ہے کہ انسان کچھ سوچ رہا ہے اور اس کی قدرت کچھ اور چاہ رہی ہوتی ہے، اور جیسا اس کی قدرت چاہتی ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ اس کے کمالات کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس کی خوبیوں کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو بن ماں باپ کے آدم کو تخلیق کر دے، وہ چاہے تو بن ماں کے حضرت حوا کو تخلیق کر دے حضرت آدم سے، وہ چاہے تو بن باپ کے حضرت عیسیٰ کو حضرت مریم سے تخلیق کر دے، وہ ہر شے پر قادر ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اور پھر جیسا وہ تخلیق کرتا ہے ویسا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ انسان کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، انسان تو اس کی بہترین پروڈکٹ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم تو مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے اللہ کے کمال کو پہنچ نہیں سکتا۔ وہ بڑا با کمال ہے، وہ بڑا کاریگر ہے، وہ بڑی خوبیوں والا ہے۔ تو اگر خوبیوں کی وجہ سے محبت کی جانی چاہیے تو پہلا حق اللہ کی ذات کا ہے۔ حسن کی وجہ سے محبت کی جائے تو پہلا حق اللہ کی ذات کا ہے، اس سے محبت کی جائے۔ اگر کسی کے خوبیوں کی وجہ سے محبت کی جائے تو پہلا حق اللہ کی ذات کا ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ تو اللہ کی ذات سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ ایمان والے اس سے محبت کریں۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ایمان والوں کو ہمیشہ اللہ کی ذات پیش نظر رہتی ہے۔ وہ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو سوچتے ہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے، وہ کوئی قدم اٹھانے لگتے ہیں تو سوچتے ہیں کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ جیسے دنیا میں عاشق و معشوق، محب و محبوب کے درمیان محبت کا تعلق ہوتا ہے، محب کی، عاشق کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے میرا محبوب، میرا معشوق
میرے کسی کام سے، میرے کسی عمل سے، میرے کسی فعل سے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اسی طرح ایمان والے اللہ سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا، ہمارا محبوب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ جذبہ، یہ کیفیت ہر صاحب ایمان کے اندر ہوتی ہے۔ اگر کہیں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی وہ آبیاری نہیں ہوئی، ایمان میں وہ قوت اور طاقت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ تو آئیے اپنے ایمان کو اونچا کیجئے، طاقت والا کیجئے، مضبوط کیجئے اور اللہ سے حقیقی محبت کیجئے جو مومنوں کا سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔